ابھی بچہ ہے بھیا نورانی والا بہت ہے ابھی اردو انشاءاللہ آئندہ بات آئندہ پروگرام انشاءاللہ. دیکھیں دونوں چیزیں ضروری ہیں, اردو اور نورانی والا. لیکن ابھی یہی اگلے سیشن میں انشاءاللہ پھر ہم اردو کا بھی پروگرام رکھیں گے. اردو کے ماہر مولانا افضل صاحب پھر آپ کو بتائیں گے. ہم لوگوں نے کہاں تک کیا تھا اسے حرکات ہماری مکمل ہو گئی. ترتیب نمبر 3 بلکہ ترتیب نمبر 4 پہ بھی تھے ہم, تھوڑا سا الف مدہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو ترتیب نمبر 4 میں یہ جو حروف مدہ ہیں اور سامنے سے بیٹھ جاؤ ہے سامنے سے بیٹھ جاؤ. ایک بچے پیچھے جاؤ. آپ لوگ ادھر آ جاؤ, وہ تختے دکھائی پڑتا ہے ادھر. آپ لوگ کھول لیں اپنی کتاب میں. الف, یا اور واو, ان تینوں حروف کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ کہتے ہیں. اور اس کے پڑھانے کا یا پڑھنے کا طریقہ جو ہے, اس کو ہم جب یہ زبر کے پہلے آئے الف, جیسے با الف زبر با, ٹھیک ہے, اس کو بنا ہچے جب ہم پڑھیں گے, اس کو ہم رواں بولتے ہیں, تو ہم پڑھیں گے با, اور ہچے کے ساتھ پڑھیں گے تو با الف زبر با, ایسے. اب میں ایک دو ساتھی سے پوچھتا ہوں اور اس کے بعد بس فٹافٹ آگے چلتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس میں. ٹھیک ہے, ابھی صرف ہم الف مدہ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ہم کوئی آپ میں سے کوئی حصہ لینا چاہے تو. کوئی صاحب حصہ لے تو مجھے بھی اچھا لگے گا. ہاں پہلے بنا نیچے, پہلے بنا نیچے. جاہد, ہاں بالکل صحیح, ایک دم صحیح ہے. جاہد, ہاں ٹھیک ہے. نیچے دیکھ لیجیے اس کا کیسے کریں گے نیچے ہم. جیم الف زبر جا, ہا زبر ہا, جاہ, دال زبر دا, جاہد. بالکل صحیح, ایک دم صحیح. تو اس میں یہ جو الف آ رہا ہے جس کو مجھے بتانا ہے, اس کو اتنا کم نہیں کرنا ہے کہ یہ حرکت ہو جائے, اور اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے کہ مدہ ہو جائے. جیسے جاہدہ تو یہ حرکت ہو گئی, اور جاہدہ تو یہ مد ہو گیا. نہ بہت زیادہ کھینچنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کم کرنا ہے. تو بہت زیادہ کھینچیں گے تو مد ہو جائے گا, اور اگر کم کر دیں گے تو یہ حرکت ہو جائے گی. یہ حروف مدہ ہے. حروف مدہ میں بھی ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ پہلے ہم اس کو پورا یہاں سے لے کر یہاں تک زاد, خوف, تاب, جاہد, حاسب, ایسے پورا پڑھا دیں گے بنا نیچے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے بعد نیچے کر سکتے ہیں, یا جو بھی آپ کو جو طریقہ بہتر لگے وہ آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد یہی جو حروف مدہ کا دوسری قسم ہے جس کو ہم بولتے ہیں یا مدہ. کیا بولتے ہیں اسے ہم؟ یا مدہ. یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو اس یا کو ہم بولتے ہیں یا مدہ. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیے یہ ہے یا مدہ. یہ اصل میں جو کسرہ ہے نا, کسرہ جسے ہم زیر کہتے ہیں, جیسے حمزہ زیر ای, اسی کی بڑی بہن ہے. وہ چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں. وہاں تھا حمزہ زیر ای, یہاں ہو جائے گا حمزہ یا زیر ای, تھوڑا سا کھینچ دیں گے اس کو بس, باقی سب کچھ ویسے ہی رہے گا. اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس کو ای بی تی پڑھنا ہے, اے بے تے, یہ مجہول اردو والا نہیں پڑھنا ہے. اردو کا لہجہ اس کے اندر نہیں آنا چاہیے, بالکل معروف اس کو ہم پڑھیں گے اور پورا آخر تک. اس میں بھی وہی طریقہ رہے گا ہمارا, پہلے ہم اس کو بنا نیچے پڑھا دیں گے, اس کے بعد نیچے کے ساتھ. اس کے بعد بھی اس کی تمرین آ رہی ہے یہاں نیچے, یعنی کہ حروف کو ملا کر. اب اس کے اندر دیکھیے میں کچھ حروف لکھتا ہوں, کوئی صاحب حصہ لیں اور اس کا نیچے کیجیے اور بتائیے. کوئی صاحب اپنی خبر دیکھ رہا ہے, پہلے بنا نیچے پڑھیے اس کے بعد نیچے صاحب. مفاتیح, ٹھیک ہے. میم زبر ما, فا الف زبر فا, مفا, تا یا زیر تی, مفاتی,
ہا پیش ہو مفاتیح اب ایک مرتبہ اور نیچے کیجیے پلیز ابھی میم زبر ما ہاں فا الف زبر فا مفا تا یا زیر تی مفاتی ہا پیش ہو مفاتیح صحیح ہے ایک دم صحیح ہے مجھے ایک غلطی اس میں لگی دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میرا سننے کا فرق ہو سکتا ہے دیکھیں ایک لفظ ہے یا اور ایک لفظ ہے یا دونوں میں فرق سمجھ آیا آپ کو ایک ہے یا اور ایک ہے یا انہوں نے جو ابھی نیچے کیا نا اس کے اندر انہوں نے کہا تا یا زیر تی صحیح لفظ کیا ہے یا لفظ ہے یا نہیں ہے وہ تھوڑی سی باریکی ہے لیکن باقی سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ بہت بہت شکریہ کوئی اور صاحب ایک لفظ اور لے لیتے ہیں صدیق پہلے بھی نہیں چپڑ بالکل صحیح ہے نیچے کے ساتھ یہاں میں دیکھیں بھائی تا جیسے ہم جب تنہا پڑھیں گے نا تو تھوڑا سا بالکل صحیح میم الف زبر ما تما تا یا زیر سی تماثی لام پیشلو تماثیل بالکل صحیح ٹھیک ہے بالکل صحیح تو ایسے اس میں جو باریکیاں ہیں اسے ہمیں دیکھنا ہے یہ باریکیاں جو ہے یہ اگر باقی رہ جاتی ہیں نا تو یہ آخر تک رہ جاتی ہیں یا دونوں میں فرق ہے ابھی آگے بہت ساری ایسی جو باریکیاں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسے آپ کو بتاؤں اور آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ اسے دور کرنے کی کوشش کریں خود سے بھی اور بچوں کے ساتھ بھی جب بچے ایسا پڑھیں تو اس کے بعد ہمارا الف مدہ ہو گیا یا مدہ ہو گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں واو مدہ پر واو مدہ میں بھی سیم وہی واو ساکن سے پہلے دیکھیے جو الف ہے نا الف یہ آتا ہے فتح کے لیے اور یعنی زبر کے لیے یا جو آتی ہے یہ آتی ہے کسر یعنی زیر کے لیے واو جو آتا ہے یا آتا ہے پیش کے جب آپ عربی زبان پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ کانسیپٹ بہت اچھے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ الف کے یعنی فتحہ جو ہے یہ الف کے مقابلے میں آتا ہے کسرہ جو ہے یہ یا کے مقابلے میں آتی ہے اور ضمہ جو ہے یہ واو کے مقابلے میں آتا ہے اسی وجہ سے اس کو جب اس کا الٹا ہو جائے نا تو ہم اس کا نام بھی چینج کر دیتے ہیں اسی وجہ سے جب ہم اگلی ترکیب بھی شروع کریں گے تو اس کا نام وہاں ہو جاتا ہے حروف لین یہ حروف مدہ ہے لیکن جب اس کا الٹا ہو جائے گا یا کے پہلے اگر زبر آ جائے یا کے پہلے کیا آنا چاہیے زیر لیکن اگر یا کے پہلے زبر آ جاتا ہے تو اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں حروف لین اب یہاں پڑھیں گے اس کو تو ہم اس میں سے یہ بو اس کو بو نہیں پڑھیں گے بو مجہول ہے بو معروف ہے کیجئے بھی سیم ویسے ہی کہ تین حرف ہے یعنی تین چیزیں اس کے اندر سب سے پہلے با جو حرف ہے اس کے بعد پھر با کی حرکت پیش اس کے بعد پھر با پیش کے ساتھ اس کی اصلی آواز کیا آئے گی جب با کے بعد یہ واو ہے کہ جب با جو ہے یہ واو کے ساتھ آئے گا تو اس کی اصلی حرکت کیا ہوگی تو اس میں تھوڑا سا یہ ہوگا بلکہ با کے بعد فوراً واو آئے گا واو کے بعد یہ حرکت آئے گی یہ میں نے با پیش بو والا لکھ دیا با واو پیش بو میں یہ تھوڑا سا اور لمبا ہو جائے گا پہلے با پلس واو ٹھیک ہے اس کے بعد پیش اس کے بعد پھر اصلی آواز اس کی جو آئے گی یہ تو اب جب نیچے اس کا ہم کریں گے تو پہلے جب ہم با کو جیسے طرح پڑھتے ہیں با واو پیش بو با واو پیش بو اس کو با واو پیش بو غلط اس طرح نہیں پڑھیں گے اس کو با واو پیش بو نہیں اور اس کو با واو پیش بو یہ بھی غلط اور با واو پیش بو یہ بھی غلط دونوں نا بہت زیادہ کھینچنا ہے نا تو اس میں یہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے اور پیش الگ چیز ہے اور اس کی اصلی آواز جو فائنل ساؤنڈ جسے ہم بولتے ہیں وہ آئے گا وہ بالکل الگ ہے اس کو جب ہم بنا نیچے پڑھیں گے تو او بو تو فو جو حو پورا آخر تک ایسے ہی جائے گا اور نیچے ایسے با واو پیش بو تا واو پیش تو ہو سکتا ہے یا کی جگہ یہاں بھی بعض لوگ بولتے ہیں با واو پیش بو واو نہیں بولنا ہے واو واو اور واو دونوں میں فرق ہے کچھ فرق سمجھ آ رہا ہے دونوں میں تو واو یہ الگ چیز ہے یہ اصل لفظ کیا ہے واو واو اس کا حرف ہے
ٹھیک ہے. تو با واو پیش بو یہ. اب اس کی جو مشق ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے اس کے اندر جیسے پہلا لفظ جو ہے یہ ہے کوئی صاحب اپنا نام پیش کرے. ہاں مفتی صاحب چلیں صاحب پہلے بنا ہی چلے. بالکل صحیح ہے ایک دم صحیح ہے. ہاں نون واو پیش نو ہا پیش ہو ہا پیش صحیح ہے آگے بالکل صحیح ہے. ایسے یہ جگہ جو طریقہ ہے یہ صحیح ہے. یعنی اس میں جو حرف جہاں سے ادا ہوتا ہے جتنی مقدار سے ادا ہوتا ہے حرکت کا صحیح تلفظ اس کے ساتھ کہ نون واو پیش نو ہا پیش ہو نو نو ایسے اس کو ایسے آخر تک اس میں بھی پورا ایسے جائے گا. ایک دو لفظ اور لے لیتے ہیں اس میں تاکہ یہ بھی کوئی اور صاحب پہلے بنا نیچے پھر نیچے داخرون صحیح ہے. دال الف زبر دا خا زیر خی داخی را واو پیش رو داخرو نون زبر نا داخرون. صحیح بالکل الحمدللہ صحیح ہے. ایک لفظ اور لے لیتے ہیں. بنا نیچے پہلے بنا نیچے پھر نیچے. مسلمون ہاں صحیح ہے نیچے. سین پیش مس ہاں ٹھیک ہے. لام زیر لی ہاں مسلی میم واو پیش مو مسلمون نون زبر نا مسلمون. بہت خوب بہت زبردست. یہ نیچے اور اچھا ہے ایک دم صاف ستھرا ہے. کوئی بھی اس میں نہ بہت زیادہ کھینچا گیا نہ بہت کم گیا ہے. بالکل معتدل نیچے بالکل صحیح ہے یہ. ٹھیک تو یہ حروف مدہ تین ہیں. الف مدہ یا مدہ واو مدہ. ٹھیک ہے. الف جس کے پہلے زبر ہو یا جس کے پہلے زیر ہو واو جس کے پہلے پیش ہو ان کو ہم بولتے ہیں الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ اور ان تینوں کے مجموعے کو ہم بولتے ہیں حروف مدہ. ٹھیک ہے. تو تختی نمبر 1 مفردات, تختی نمبر 2 مرکبات, تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش, تختی نمبر 4 حروف مدہ. اب یہ جو حروف مدہ کے بعد جو تختیاں شروع ہو رہی ہیں نا یہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ اصل میں قرآن کریم کا جو فونٹ اسٹائل ہے نا اس کی وجہ سے یہ نورانی قاعدہ لکھا گیا ہے. عربی زبان میں یہ ہے ہی نہیں. کھڑا زبر عربی زبان میں آتا ہی نہیں, نہ کھڑی زیر آتی نہ الٹا پیش آتا ہے. یہ جو لکھا گیا ہے چونکہ قرآن کریم کا جو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو کتنے لوگ فارغ ہیں کبھی کبھی امتحان میں یہ آ جاتا ہے کہ اس آیت کو آپ قرآنی نسخے کے حساب سے لکھیے. قرآنی نسخے کے حساب سے آیت اور لکھی جائے گی اور عربی زبان کے حساب سے اور لکھی جائے گی. وہی آیت جب آپ عربی زبان کی طرز پر لکھیں گے تو وہاں کچھ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی, لیکن جب قرآنی نسخے کے حساب سے لکھیں گے تو وہاں ساری چیزیں الگ ہو جائیں گی. تو یہ کھڑا زبر جو ہے یہ کبھی کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. کس کے قائم مقام ہے یہ الف مدہ کے, اور کھڑی زیر یا مدہ کے اور الٹا پیش واو مدہ کے. جو احکام جو قیودات جو ساری چیزیں الف مدہ کے ساتھ ہیں وہی ساری چیزیں کھڑا زبر کے ساتھ. جو ساری چیزیں یا مدہ کے ساتھ ہیں وہی ساری چیزیں کھڑی زیر کے ساتھ. جو ساری چیزیں واو مدہ کے ساتھ ہیں وہی ساری چیزیں الٹا پیش کے ساتھ. ایک ایک چیز میں لے لیتا ہوں اور اس کے بعد بس آگے چلتے ہیں. آدم پیچھے پیچھے الف کھڑا زبر حمزہ کھڑا زبر حمزہ کے بعد کھڑا میں آپ خا نہیں پڑھ رہے, کھڑا ہے نا کاف اور ہے دو چشمی ہے سمپل بولیے. حمزہ کھڑا زبر دال زبر دا آدم میم زبر ما آدم
ٹھیک ہے صحیح ہے. بس اس کے اندر ایک غلطی ہے جو زبر کی راہ کو آپ پور کر رہے ہیں نا اس کو نہ لیجیے, یہ اس کو نارمل رہنے دیجیے بس. ٹھیک ہے یعنی دال زبر دا آدا میم زبر ما آدما بس ایسے. زبر وہ سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا, اوپر سے وہ زبر جو ہے وہ نہیں پور کریں گے اس کو. ٹھیک ہے تو ایک کلاس اور لے لیتے ہیں ہم. یہ دیکھیے جو میں ابھی آپ کو بات بتا رہا تھا نا, یہ دیکھیے اس کے اندر آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ کیا لکھا ہے کتابو. ٹھیک ہے لیکن اگر کسی عربی پڑھنے والے بچے سے آپ کہیں گے نا کہ کتابو لکھو تو اس طرح وہ کبھی نہیں لکھے گا. ابھی سعادت الدین پڑھ رہے ہیں عربی اول میں, ان سے میں کہوں کہ تم کتابو لکھو نا, ایسے کبھی نہیں لکھیں گے. یہ کیسے لکھیں گے؟ یہ لکھیں گے کاف کے بعد تا لکھیں گے, تا کے بعد الف لکھیں گے اور ایسے لکھیں گے. کیونکہ یہ قرآن کریم میں جب بھی کتاب کہیں آئے گا نا تو اس طرح نہیں آئے گا, اس طرح آئے گا. یہ قرآن کریم کا ایک اسٹائل ہے, فونٹ اسٹائل. فون میں ہوتا ہے الگ الگ فونٹ ہوتا ہے, کچھ کا الٹا ہوتا ہے, کچھ کا کیسا ہوتا ہے, سب کا. ایسے قرآن کریم کا فونٹ اسٹائل جو ہے وہ عربی زبان سے بالکل الگ ہے. اس کے اندر جب کتاب کا لفظ آئے گا تو اس طرح نہیں آئے گا, اس طرح آئے گا. جیسے مالک لفظ ہے ایک مالک, جب عربی زبان میں لکھیں گے ہم تو ایسے لکھیں گے مالک, لیکن جب قرآن کریم والا لکھیں گے مالک تو میم کے اوپر کھڑا زبر ڈال کے ایسے لکھ دیں گے. یہ تو جو کھڑا زبر آیا ہے نا یہ عربی زبان کی وجہ سے نہیں ہے, قرآن کریم کی خط کی وجہ سے آیا ہے, جو اس کا فونٹ اسٹائل ہے اس کی وجہ سے آیا ہے. اگر یہ فونٹ اسٹائل نہ ہو تو ہمیں کھڑا زبر اور کھڑے سے الٹا پیش پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو بس اس کو لیا گیا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں پڑھائیں گے نا تو بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ہے کیا. عرب اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں, عرب اس کو کھڑا زبر نہیں بولتے کیونکہ ان کے یہاں کھڑا کا لفظ ہی نہیں ہے, تو اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں اس کو جو ہے کچھ تو نام بولتے ہیں, میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی, لیکن اس کا وہ الگ نام دیتے ہیں. لیکن یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ چیزیں جو ہے کھڑا زبر کھڑے سے الٹا پیش یہ عربی زبان کا حصہ نہیں ہے. صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے اس کے اندر جگہ دی گئی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم حروف لین پر. حروف لین, حروف مدہ ہم نے پڑھ لیا, کتنے ہیں حروف مدہ؟ 3. کون کون سے؟ الف یا واو. ٹھیک ہے, الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ, یا سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ, اور واو سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ. کبھی کبھار اس کا الٹا ہو جاتا ہے کہ واو سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ پیش. واو سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ پیش. لیکن اگر واو سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو ہم واو لین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واو لین. تو اب یہیں سے ہم یہ چیز اٹھا لیتے ہیں کہ حروف لین, حروف لین کتنے ہیں؟ 2. کتنے ہیں حروف لین؟ 2. بالکل. نمبر 1 واو, نمبر 2 یا. یہ جو واو ہے اس کو ہم بولتے ہیں واو لین, اور جو یا ہے اس کو ہم بولتے ہیں یا لین. ٹھیک ہے, واو لین کیا ہے؟ وہ واو جس کے پہلے زبر ہو. یا لین کیا ہے؟ وہ یا جس کے پہلے زبر ہو. اب اگر اس کے پہلے یہاں ہم پیش ڈال دیں تو یہ واو لین سے کیا ہو جائے گا؟ واو مدہ. اور یہاں زبر کے بجائے ہم زیر ڈال دیں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ کون سی یا مدہ. بس یہی فرق ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی حرکت آ جائے یا تو پہلے کیا آنا چاہیے؟ زیر آنی چاہیے, کیونکہ جو زیر ہے یہ یا کی بہن ہے, اور جو پیش ہے یہ اس کا ہے واو کا. اگر واو سے پہلے پیش کے بجائے زبر آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ واو لین. اور یا سے پہلے زبر کے بجائے زیر کے بجائے زبر آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا لین. اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ دونوں اس میں سمجھ آ گئی آپ کو, اس میں کچھ خاص ہے نہیں, کچھ بھی ایسا کہ جو نہ سمجھ میں آیا ہو. بس یہ بچوں کو اگر آپ کو رٹانا ہے تو بس اتنا بتا دیجیے حروف لین کی 2 قسمیں ہیں, وہ یاد کر لیں, بہت اچھی بات ہے. نہیں یاد کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں, جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ صحیح پڑھنا اس کا. بس اب بات ایسا ہوتا ہے حروف لین تو سارے بہت اچھے سے یاد ہوتے ہیں قواعد کے ساتھ, لیکن جب پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو پڑھ نہیں پاتے صحیح سے. دیکھیے میں نے آپ لکھ رہا ہوں ایک حرف, کون پڑھے گا اسے؟ واو زبر پہلے بنا نیچے باو
باؤ بالکل صحیح. اچھا آپ اس کا ہجے کرنا ہے تو با واو زبر بو. بالکل صحیح. اچھا اس کی مجہول کی کیا آواز آئے گی؟ اگر اس کو مجہول پڑھنا ہے تو مجہول کی کیا آواز آئے گی؟ باؤ. باؤ بالکل صحیح. دیکھیے تو اس کو معروف اس کی آواز باؤ اور مجہول باؤ. باؤ نہیں پڑھنا ہے باؤ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. باؤ پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا اور باؤ پڑھیں گے تو معروف رہے گا. بالکل صحیح ہے. اب اس کے بعد یہ جو حروف کو ملا کر ہم مشق کرتے ہیں وہ لے لیتے ہیں ہم. جیسے یہاں لکھا ہے پہلا کیا پڑھیں گے اس کو؟ او فی. ٹھیک ہے. او فی بالکل صحیح. ایک دم ہجے سمپل ویسے ہوگا حمزہ واو زبر او فا زیر فی. او فی سمپل کچھ بھی نہیں اس میں. بالکل صحیح ایک دم. اب دیکھیے اس کے اندر بھی آپ دیکھیے او فی حولا صوم سوف کوثا سب میں واو مد آ رہا ہے. سب سوری واولین. دیکھیے او فی میں واولین ہے, حولا میں واولین ہے, صوم میں واولین ہے, سوف میں واولین ہے, سب میں واولین ہے. پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اس کو ہمیں اس طرح بچوں کو رٹانا ہے کیوں مجہول نہ پڑھے. بس مجہول نہیں پڑھنا چاہیے اسے. ہجے آپ کو معلوم ہے اس میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے خاص. آگے چلتے ہیں. اب آ جاتا ہے نمبر یا لین کا. یا لین میں دیکھیے یہاں بھی ہم مثال لے لیتے ہیں. کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے؟ پڑھیے بنا ہجے. صحیح بالکل. اور ہجے کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ بالکل صحیح ایک دم. اور اس کو مجہول پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا؟ مجہول کی آواز کیا آئے گی؟ صحیح. صحیح نہیں پڑھنا ہے صحیح پڑھنا ہے. صحیح صحیح نہیں صحیح. ٹھیک ہے. یہ باقی اور اس میں کچھ ہے نہیں. ایک دو لفظ اور لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. کون پڑھے گا اسے؟ معاذ. ہاں معاذ. اچھا بس پڑھو. اوحیتا. اور زور سے. اوحیتا. صاف نہیں ہوا. اوحیتا. ہاں آؤ نہیں او. ہاں بولو سے بولو صحیح ہے. اوحیتا. اب انجے کیجئے. حمزہ واو زبر او. آیات. بہت تیز جا رہے ہیں. سپر فاسٹ جا رہے ہیں ہم تھوڑا اچھے سے. جیسے ایک حرف میں نے بھی بتایا ہجے کیسے کرتے ہیں. حمزہ زبر آ اگر ہے تو اس کے اندر تین چیزیں. اب اس کے اندر چار چیزیں ہو جائیں گی. ہم حمزہ کو واو کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو حمزہ واو زبر او. ہا یا زبر حی. او حی. تا زبر تا. او حی تا. سمجھ آئے ہیں؟ ایسے ہجے کرنا ہے اس کا. ٹھیک. اب دیکھیں جب یہ تختی آپ کی مکمل ہو جائے گی ساری یعنی حروف مدہ بلکہ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں حروف مدہ سے. الف مدہ یا مدہ واو مدہ تین تختیاں. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش 6 ہو گئی. واو لین یا لین کتنی تختیاں ہو گئی ہے؟ 8 تختیاں ہو گئی ہیں. ان 8 تختیوں کے بعد جب آپ پیش کھولیں گے نا تو یہاں کیا لکھا ہے؟ مشق حرکات و حروف مدہ و لین. کیوں یہ ریٹنگ دی گئی ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ ریٹنگ اسی لیے دی گئی ہے کہ یہاں بچوں سے اب یہ اس کے اندر حروف مدہ بھی آئے گا, حروف لین بھی آئے گا, کھڑا زبر بھی آئے گا, کھڑی زیر بھی, الٹا پیش بھی, سارا کا سارا انہوں نے بھر دیا ہے اس کے اندر. میرا جو پڑھانے کا طریقہ ہے کہ میں اس سبق کو خود سے نہیں پڑھاتا, بچوں سے پڑھواتا ہوں. یہ سبق خود نہیں پڑھانا. کوشش کیجئے ایک بار نہ پڑھائیے کیونکہ بچے نے پڑھ لیا ہے سب کہ بعد اوپر زبر کیسے پڑھنا ہے, بعد اوپر کھڑا زبر کیسے پڑھنا ہے, بعد الف اس کو کیسے پڑھنا ہے, اسے معلوم ہے سب. اس کو نہ پڑھائیے بچے کو. بچے کا اس میں امتحان لیجئے کہ اس نے جو 8 تختیاں اس کے پیچھے ہو گئی ہیں نا اس نے کتنا سمجھا ہے, اس میں اس کو پڑھ پا رہا ہے کہ اگر نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ کچا ہے, تھوڑا بہت کچا ہے وہ, اور اگر پڑھ لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بالکل صحیح ہے وہ. اس کے اندر کچھ ایسا بتانے کے لیے ہے نہیں, سمپل ساری چیزیں ہیں. بس اس کے اندر خاضہ کا یہ ہو جائے گا جس کا زبر کا. اذا وقابہ میں حروف مدہ آ گیا ہے, الف مدہ و اذا قرئ. اچھا یہ جو یا والی بات ہے نا یہ اس میں بچوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے. یہ یا کے اوپر جو حمزہ ہے اصل میں یہ تختی نمبر 2 کے اندر ہے مرکبات. دیکھیے یہ اس کو کیسے پڑھاتے ہیں ہم لوگ. اب یہاں رک کے اس کو بھی کلیئر کر لیں. جیسے یہ ہے حمزہ, ٹھیک ہے.
اب یہ حمزہ جب کلام پاک میں آتا ہے نا تو کبھی یہ یا کے اوپر آ جائے گا، کبھی یہ واو کے اوپر آ جائے گا، کبھی یہ الف کے اوپر آ جائے گا. تو جب آپ اس کو پڑھاتے ہیں تو کیسے پڑھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل، ہاں بالکل. اور اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ حمزہ اصلی شکل میں. ہاں اصلی شکل میں، اور یہ حمزہ یا کی شکل میں، اور یہ حمزہ واو کی شکل میں، اور یہ حمزہ الف کی شکل میں. تو جب بھی حمزہ کسی حرف کے اوپر آئے، چاہے وہ یا کے اوپر آئے یا واو کے اوپر آئے یا الف کے اوپر آئے، تو ہم نیچے والے حرف کو پڑھیں گے یا اوپر والے حرف کو پڑھیں گے؟ حمزہ کو پڑھیں گے. یا کے اوپر واو سے الف سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف ہم حمزہ کو پڑھیں گے بس، اور کچھ نہیں اس کے اندر. باقی اور چیزیں کہ حمزہ کو جھٹکے سے کہاں پڑھا جائے گا، کہاں نہیں پڑھا جائے گا، وہ آگے آ رہا ہے، ابھی اس میں نہیں ہے وہ. تو یہ والا یہ والی جو تختی ہے، تختی نمبر 6، اس میں کوشش یہ کیجیے کہ بچوں کو نہ پڑھائیے، خود سے پڑھوائیے. خود سے پڑھ جائے گا، 2 لائن بھی پڑھ لے رہے ہیں، 3 لائن بھی پڑھ لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ سمجھ گیا ہے. اگر شروع کی جو 2 لائنیں ہیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک خود سے بچہ پڑھ رہا ہے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ بچہ بہت کچھ سمجھ گیا ہے. شروع کی 2 لائن یہ جو با 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 بی 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 بئی، یہاں تک اگر وہ پڑھ رہا پورا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے سمجھ میں آ گیا. اب اسی کے بعد پورا اس کے اندر مکس ہے، کچھ نہیں اس کے بعد. اب یہ آپ کا یہاں تک جو ہے یہ جو ایک حرکت ہوتی ہے نا اس کا معاملہ ختم ہو گیا. زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر، الٹا پیش، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، اور واو لین اور یا لین. اب یہاں سے جو اب یہاں ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. تو آپ اگر مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو یہاں سے بدلو دیجیے. یہ والا جب ہو جائے امتحان دلوائیے. یہاں امتحان ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ زبر زیر پیش، کھڑا زبر حروف یعنی کہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر کھڑی زیر، الٹا پیش، واو لین اور یا لین. یہ پورے کا اس کے اندر امتحان ہو جائے گا. پورے کا اس کے اندر پوچھا بھی جا سکتا ہے، بچے جیسے پڑھے کہ وقواعبا، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وقواعبا میں واو کے بعد جو الف ہے یہ کون سا الف ہے. اگر وہ بتا دے رہا ہے کہ الف مدہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے سمجھ لیا. آگے لا یموت فیہا، اب لا یموت میں میم کے بعد جو واو آ رہی ہے کون سی واو ہے؟ اگر وہ بتا رہا ہے کہ یہ واو مدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے واو مدہ اس کا بالکل کلیئر ہے. تو یہاں آپ امتحان لے سکتے ہیں سبق روک کے، اور امتحان اگر خود تنہا ہے تو خود ہی لے لیں، ورنہ کسی دوسرے استاد کے پاس بھیج کر اس کو امتحان دیا جا سکتا ہے. اب نمبر آتا ہے تنوین کا. یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی ہے تختی نمبر ہماری تختی نمبر 7. تنوین اس کو بس سب سے پہلے دن بچوں کو کیا کرنا ہے، پڑھانا نہیں ہے. یہ ایسے لگانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اگر زبر کے اوپر ایک زبر اور ہو تو اس کو ہم 2 زبر بولتے ہیں، اور زیر کے نیچے ایک زیر اور ہو تو اس کو ہم 2 زیر بولتے ہیں، اور پیش کے اوپر ایک الٹا پیش ایسے بنا ہو تو اس کو ہم 2 پیش بولتے ہیں. اور ان تینوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہم ان تینوں کو تنوین بولتے ہیں. جب چاہے بچہ یاد کر لے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور چاہے ایسے وہ سمجھ جائے، دونوں برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کو سمجھ جائے اور وہ کیسے بھی یاد کر لے وہ اس کا. تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین میں جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں، تو اس کے اندر دیکھیے ایک تھوڑی سی پریشانی، اس کے اندر بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ 2 زیر کے بعد یا نہیں ہے، 2 پیش کے بعد واو نہیں ہے، لیکن 2 زبر کے بعد الف ہے. ایسا کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے ایسا کیوں ہے کہ 2 زیر کے بعد، جیسے 2 زبر کے بعد الف ہے تو 2 زیر کے بعد یا ہونی چاہیے، 2 پیش کے بعد واو ہونا چاہیے، لیکن اس میں 2 زبر کے بعد الف تو ہے لیکن 2 زیر کے بعد یا نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ بالکل یہی اس کا جواب ہے کہ یہ یہاں جو لکھا گیا ہے یہ وقف کے قاعدے کے لیے لکھا گیا ہے، اور ہجے میں یہ الف بولتے بھی نہیں. جیسے اب یہاں میں لکھوں اس کو بنا ہجے کیسے پڑھیں گے؟ بن، سمپل، کوئی بھی اس میں کچھ نہیں، بس ان بن تن پورا یہاں تک پڑھتے چلے جائیں گے. جب ہجے کریں گے تو ویسے اس کا ہجے کریں گے. ہاں اس کو اس کے ساتھ الف نہیں بولیں گے کہ با الف 2 زبر بن، ہرگز نہیں بولیں گے. ہجے میں
الف آئے گا ہی نہیں. یہ اگر بچہ آپ سے پوچھتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جب الف لکھا ہے تو پڑھا کیوں نہیں جا رہا, پوچھے گا وہ, تو آپ اسے کہتے ہیں ابھی 2-4 دن کے بعد ایک سبق آ رہا ہے, اس میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ کیوں یہاں لکھا گیا, کیونکہ وہاں دو زبر پر وقف کرنے کا قاعدہ نا تھوڑا سا الگ ہے, اس کی وجہ سے اس کا لکھنا ضروری ہے. اگر نہیں لکھیں گے تو دو زبر پر وقف ہو ہی نہیں سکتا, اس وجہ سے اس کو ہم لکھتے ہیں. تو اس ترتیب میں بھی کچھ ہے نہیں خاص, سمپل ہے ایک دم. ان, بن, تن, ثن, جن, ان, بن, تین, تین, جن, ان, بن. اس میں بھی مجہول سے بچنا ہے, اس کو اون, بون, تون نہیں پڑھ دینا, ان ہی پڑھنا ہے, بون نہیں ہونا چاہیے, بن, تن, تن, ایسے تون نہیں, ٹھیک ہے. اور نیچے میں سمپل ہے وہ حمزہ 2 زبر ان, با 2 زبر بن, تا 2 زبر تن. سمپل 2 زیر میں بھی حمزہ 2 زیر ان, با 2 زیر بن. یہ آپ کا تنوین کا ہو گیا. اور ایسے ہی پیش کے اندر بھی حمزہ 2 پیش ان. یہ اس کے بعد جو ہے یہ تختی نمبر 8 ہے, اس کو ہم بولتے ہیں تنوین اور نون ساکن کی تختی. تنوین اور نون ساکن. تنوین تو بچہ سمجھ گیا ہے کہ تنوین کیا چیز ہے, لیکن اسے ابھی نون ساکن نہیں معلوم ہے کہ نون ساکن کیا ہے. اور ان دونوں چیزوں کو, تنوین اور نون ساکن کو ایک ساتھ اس سبق میں جمع کیا گیا ہے. اس کے پیچھے مقصد ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے قواعد ہیں پڑھنے کے, تلاوت کے اس کے لیے قاعدے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن اگر ہے اس کے بعد یہ حروف آ رہے ہیں تو ایسا پڑھا جائے گا, یہ حروف آ رہے ہیں تو ایسا پڑھا جائے گا. وہ 4 قاعدے ہیں اس میں ہے, ابھی سب اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو تنوین اور نون ساکن کے قاعدے دیکھیں. ادھر تنوین ہے اور ادھر نون ساکن. ان دونوں میں یکسانیت کیا ہے, سملیرٹی کیا ہے کہ یہ دونوں کی آواز جو آئے گی نا سیم آئے گی, کوئی بھی فرق نہیں ہے. تن تن آواز سیم رہے گی, لیکن لکھنے میں فرق ہے کہ ایک کو ہم 2 زبر کے ساتھ لکھتے ہیں اور دوسرے کو نون کے ساتھ. اور یہ بھی قرآن کریم میں ایسا بہت ہے کہ کہیں تنوین سے لکھتے ہیں, کہیں نون ساکن سے لکھتے ہیں, کہیں تنوین سے لکھتے ہیں, کہیں نون ساکن سے. دونوں کی آواز سیم ہے اور دونوں کے احکام بھی ایک ہی ہیں. ایسا نہیں کہ نون ساکن کا حکم الگ ہے اور تنوین کا حکم الگ ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. جو حکم تنوین کا ہے وہی نون ساکن کا, جو نون ساکن کا حکم ہے وہی تنوین کا. سمپل. تو اس کے اندر بچے کو جو سمجھانا ہے وہ اس انداز سے اس کو بتانا ہے کہ اگر تا کے اوپر 2 پیش ہو تو کیا پڑھیں گے, تن. ایسے ہی تا کے بعد اگر نون آ جائے تو بھی اس کو کیا پڑھیں گے ہم, تن. یہ ان کو بس اتنا بتا دینا ہے کہ تا کے اوپر 2 پیش ہو یا تا کے بعد نون آ جائے پیش کے ساتھ, ٹھیک ہے. یا اگر تا کے اوپر 2 زبر ہو اور زبر کے ساتھ نون آ جائے, تا کے نیچے 2 زیر ہو اور زیر کے ساتھ نون آ جائے تو دونوں کو سیم پڑھیں گے ہم. تن تن, تین تین, تن تن. سمپل, کچھ بھی نہیں اس میں. اب جب یہ آپ پڑھا دیں گے اس کو تو اس کے اندر تمرین ہے پوری کی پوری. اب یہاں دیکھیے اس میں تو تھوڑا یہ نورانی قاعدہ ہے, اس کے اندر تن کے بعد ایک لکیر کھینچ دی. آپ نے کھینچی ہے لکیر, دیکھیے کھینچی ہے, لیکن اس کے اندر لکیر کھینچی تن کے بعد. اور جو اس سے چھوٹے والے نورانی قاعدہ اور اپنے مدرسے میں اس کے اندر نہیں ہے نا لکیر, ہے ایسے ہے. تو یہ لکیر کھینچتی ہے کہ یہ دونوں یکساں ہیں آواز میں, یعنی جو ان کی جو آواز آئے گی آواز میں یکساں ہیں, لیکن لکھنے میں دونوں الگ الگ ہیں. تنوین کو ہم 2 زبر کے ساتھ لکھیں گے, 2 زیر کے ساتھ لکھیں گے, 2 پیش کے ساتھ لکھیں گے, اور نون ساکن کو نون ساکن کے ساتھ لکھیں گے. اب اس کے بعد جو آئے گی اس کی وہ آ جاتی ہے اس کی مشق. دیکھیے
कौन पढ़ेगा? आदन हाँ ठीक है, आदन नीचे कैसे करेंगे? आइन अलिफ ज़बर आ, दाल दो ज़बर तन, आदन आदन। ये क्या है? ये भी सेम है, बस अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्या बताएंगे? ये दो ज़बर है और दो ज़बर। ये तन्वीन है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, और ये क्या है? नून साकिन, दोनों की आवाज सेम है, बस फर्क क्या है? लिखने का फर्क है कि अगर नून के साथ लिखेंगे तो नून साकिन है, और दो ज़बर के साथ या दो ज़ेर दो पेश के साथ लिखेंगे तो वो तन्वीन है। खत्म। अब इसके बाद ये जो दो पेज थे आपके तन्वीन के और तन्वीन और नून साकिन के, इसके बाद ये समझाया है इसीलिए कि अभी आपको तन्वीन और नून साकिन के 4 कायदे बताएंगे। तन्वीन और नून साकिन के कितने कायदे? 4 कायदे। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है इजहार, नंबर 2 पे इख्फा, नंबर 3 पे इक़लाब, नंबर 4 पे इदगाम। ठीक है, तो आज हम 1-2 कर लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर देखते हैं। अब ये वाली तख्ती है, तख्ती नंबर 9 इजहार, ये बहुत अहम है। इसमें जो हुरूफ है वो भी ज्यादा है, यानी लफ्ज जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, बच्चा घबरा सकता है कि इसके पीछे 1-2 लफ्ज आए हैं, पीछे इसमें ये जो मश्क है उसके अंदर आए हैं इतने बड़े बड़े अल्फाज, बाकी इसमें नहीं आए। तो पहले आपको हुरूफ हल्की याद कराने हैं बच्चों को, या समझा देना है कि हुरूफ हल्की जो है वो 6 हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, हा, ये इनको हम बोलते हैं हुरूफ हल्की। अब हुरूफ हल्की क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बच्चों को बता दीजिए कि ये 6 हुरूफ ये याद कर ले, ये 6 हुरूफ वो याद कर ले। इसमें भी आपको जो करना है वो ये जो कायदा ऊपर लिखा है, जैसा कि पढ़ाया जाता है मदरस में, आप बिल्कुल याद कराते हैं इसको, कायदा याद हो जाए अच्छी बात है। उसके बाद बिना हिचे पढ़ाएं इसको, बिना हिचे। अब कोई एक साहब पढ़ के मुझे बताएं पूरा सबक है, कोई एक साहब पूरा सबक नीचे तक। हाँ बिल्कुल, एक तब तक हो जाए फिर कर लेते हैं। कौन पढ़ेगा ये वाला सबक? हाँ जिशान भाई आप पढ़िए। बिना नीचे हाँ लिमन खशिया मिन गैरिही यौमइदिन अलैहा मिन्हु खिताबन मिन ऐनिन आनियतिन कुफुवन अहदुन फमन खुफिया मिन अखीही मन अज़िना किताबुन हकीमुन अज़ाबुन गलीज़ुन हासिदिन इज़ा हसद। सही, बिल्कुल सही। अब इसका जरा कीजिए आप, मिन आइन आनियत मीम नून ज़ेर मिन ऐन या ज़बर ऐ, थोड़ा ठहर ठहर के एक हाथ जैसे पढ़ता है। मीम नून ज़ेर मिन, अभी आया साइड ट्रैक, ये मीम नून ज़ेर मिन, ऐसे मीम नून ज़ेर मिन ऐन या ज़बर ऐ मिन ऐ नून दो बहुत लंबा हो गया, अब ये बहुत लंबा हो गया। नून दो ज़ेर मिन, या तो बहुत कम कर दे रहे हो या बहुत ज्यादा खींच दे रहे हो, एक दाल वाला रास्ता नहीं है। नून दो ज़ेर मिन, हाँ अभी सही है। मिन ऐनिन ज़करा ज़बर आ मिन ऐनिन आ नून ज़ेर मिन मिन ऐनिन आनी या ज़बर या मिन ऐनिन आनिया ता दो ज़ेर तिन मिन ऐनिन आनियतिन। बिल्कुल सही, एकदम सही। कोई और साहब, एक साहब और कोई पढ़ा दे। पढ़ा दे बच्चों।
جو ہجا کر رہے ہیں نا ہاں جس طرح من عین آنیت، ہاں صحیح. اب جس طرح بچوں کو من نون زید من عین یا زبر عین من عین نون دو زید من عین یہاں کے ختم ہو گیا. اب آنیتن ہے حمزہ کھڑا زبر آ، ابھی پیچھے سے ملا کے لے کر آنا نہیں، وہیں سے ملا کر پیچھے سے پورا ایک لفظ ہے یہ، پیچھے سے لے کے آئیں گے آپ پیچھے سے، یہاں تک کہ اگر یہ تو پیچھے ایک لفظ آیا ہے نا تو ہے دیکھیے ابھی میں دکھا رہا ہوں، پیچھے ایک لفظ آیا ہے نا جو بہت بڑا ہے، وہ کون سا ہے؟ بھائی نہ جاتے نہیں یہ دیکھیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ پورا ایک بات نیچے ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ فَأَلْهَمَهَا کا الگ نیچے کرتے ہیں، فُجُورَهَا کا الگ نیچے کرتے ہیں، وَتَقْوَاهَا کا الگ نیچے کرتے ہیں، نہیں ہر حرف کو ملا پورا شروع سے لے کے آخر تک ایک ساتھ نیچے ہو گئے پورا، کیونکہ یہ ایک لفظ ہے، ایک پورا الگ نہیں کچھ بھی اس میں. سنی بھائی الگ نہیں کرنا ہے کہ حمزہ کو الگ کر دیا اور شہید والا کر دیا، نہیں وہ کامن نہیں ہے، وہ اصل میں الٹا پیش غلطی سے لگ گیا ہے، وہ کامن نہیں ہے، وہ الٹا پیش ہے، کھڑا صبر کی جگہ وہاں الٹا پیش لگ گیا ہے. اس میں ہے کہ نہیں ہے معلوم مجھے؟ اس میں نہیں ہے نا وہ، ہاں وہ خاص منوالی قاعدہ میں انتا من شہید میں تا، وہ جو یا کھڑا صبر تا کھڑا صبر تا ہے اس کے اوپر کھڑا صبر کے ساتھ ساتھ الٹا پیش بھی لگا ہوا ہے. ہاں تو وہ کامن نہیں ہے، وہ الٹا پیش لگ گیا غلطی سے، اس میں نہیں ہے. دیکھیے تو جو بھی الفاظ اس طرح کے ہیں پورا ایک ساتھ پڑھنا ہے اسے. سوال مولانا، آپ اس میں جو اس سے پیچھے والے ہاتھ میں لکھے تنوین نون ساکن، آپ اس میں صرف نون ساکن کا ہی نام دیے، اس میں لکھا ہے سکون پر جزم، سکون جزم کا نام آپ نے لیا ہی نہیں، ابھی کا نام آپ نے لیا ہی نہیں. جزم کا باب آ رہا ہے پورا تختی نمبر 11 میں، دیکھیے آپ آگے اس میں ہی تو دیا ہے نا، اس کا وہ دیا ہے، وہ یاد کرانے کے لیے، لیکن تختی نمبر 11 میں باقاعدہ اس کا آ رہا ہے جزم کا، وہ الگ ہے اس کا. تختی نمبر 11 کھولیے آپ، تختی نمبر 11 جزم ملا آپ کو وہاں. جب یہاں ہم آئیں گے نا تو سمجھائیں گے بچوں کو جزم کیا ہے. وہاں بس اتنا بتانا ہے نون ساکن، بس ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتانا ہے بچے. اب یہاں سے جب بچوں کو پڑھایا جاتا تو اس کو نون ساکن بتایا جاتا نا تو نون جزم نہیں، جزم نہیں، ساکن بتائیں گے نا، نون ساکن بولتے ہیں اس کو تو ہم ساکن بتائیں گے، جزم نہیں بتائیں گے. جزم یعنی سکون، یہاں یا کہاں لکھا ہے؟ جذب یا سکون کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ پڑھیے آپ. وہی چیز نا، تو جذب کو سکون بولتے ہیں، سکون کو جذب بولتے ہیں، دونوں کو ایک جگہ بول سکتے ہیں. آگے آج ہے نا نمبر 11 میں وہ دیکھیے اس کے اندر جس جذب پر، دیکھیے جس نون پر جذب بین القوسین لگا ہے نا، بین القوسین، بین القوسین کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے جو لفظ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے. اب دیکھیے اس کے اندر جو جذب ہے، جذب کسے بولتے ہیں؟ سکون کو. جو سکون ہے وہی جذب ہے، اور جو جذب ہے وہی سکون ہے. اصل میں نے یہاں اس کو سمجھایا ہے اس وجہ سے کہ اس کا باقاعدہ ایک باب آ رہا ہے یہاں تختی نمبر 11 میں، وہاں سمجھایا جائے گا. تو یہاں بس اتنا بتانا ہے کہ نون ساکن کو جب پڑھنا ہے تو تنوین کے ساتھ ہم کیسے پڑھیں گے، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں اس میں. باقی اگر آپ سمجھاتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن یہ جذب کا باقاعدہ یہ یہاں آ رہا ہے حروف قلقلہ والے میں، تب یہاں ہم سمجھائیں گے کہ جذب اور سکون کیا ہے اور جذب کی علامت کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہو گیا سب کا. آگے چلیں. تو اس کے اندر کچھ خاص ہے نہیں ایسا، ٹھیک ہے، یعنی اظہار میں. تو تنوین اور نون ساکن کے جو 4 قاعدے ہیں، ان چاروں قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار. اظہار یہ آپ کو معلوم ہے سب کو، اس میں کچھ بچوں کو بتانا نہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، بس صحیح پڑھ دے بچہ. یعنی کہ اظہار کے معنی آتا ہے ظاہر کرنا. مراد کہاں ہے کہ اظہار وہاں کیا جاتا ہے جہاں تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حرکیہ میں سے کوئی حرف اگر آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ہم اظہار کہتے ہیں. اب جیسے یہاں دیکھیے طَيْرًا أَبَابِيلَ، اب یہاں ہم نے نون ساکن یعنی جو تنوین ہے اس کو ظاہر کیا ہے نا، نام میں روک کے نہیں رکھا. اس کو اگر ہم یہ پڑھیں طَيْرًا أَبَابِيلَ تو آپ نے ظاہر نہیں کیا بلکہ اس کو کیا کر دیا؟ چھپا لیا. اس کو ہم بولتے ہیں اخفا. ظاہر کرنے کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا، سمپل. تو اس کو اظہار جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس قاعدے میں یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو
تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، چھپائیں گے نہیں، اور اسے ظاہر کر کے پڑھنے کو پورے سبق کا نام دے دیا گیا ہے اظہار، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں اخفا پر۔ اس کے اندر کچھ ہے سمپل، بس اس کے اندر جو ہم ہچے کرائیں گے تو دھیان رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے اندر دو لفظ ہیں جیسے الگ الگ، لیمن خاشیہ، تو لیمن کا ہچے الگ نہیں، خاشیہ کا الگ نہیں، پورے کو ایک ساتھ، لیمن خاشیہ من غیرہ یومئذ علیہا، یو غلط، یومئذ، یہاں بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ ایسے یہ والا من عین آنیۃ، اب دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نون کے بعد اگر یا آ جائے نا تو اس یا کے اندر نون بولنے کی آواز آ جاتی ہے۔ آپ کہہ کے دیکھیے ایک بار، بولیے ایک بار، من عین آنیۃ بولیے، من عین آنیۃ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو میں بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے، نون کے بعد اگر یا آ جائے نا تو اس یا میں نون غنہ کی آواز آ جاتی ہے، جیسے من عین آنیہ، نیا نیا، دیکھیے آواز آ رہی ہے نون غنہ کی، ہونا کیا چاہیے آنیاتن، یاتن، اور یہاں اگر ہو گیا آنیہ تو یہ نون غنہ کی آواز ہوگی۔ اب یہاں تھوڑا سا اخفا کی بو آ گئی اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ بہت باریک چیزیں ہیں، اگر صحیح ہو جاتی ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتی تو بھی کام چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ حروف اخفا، اب ترتیب نمبر 10 میں ہم آ جاتے ہیں، جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں۔ حروف یہ اخفا والا سبق ہے، اس میں لکھا ہے حروف اخفا 15 ہیں۔ بچے کو جیسے آپ نے حروف حلقی یاد کرائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، اب آپ کو حروف اخفا یاد کرانے ہیں، تا تا جیم دال دال پورا آخر تک جتنے ہیں یاد کرانے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آمے کو نون کی آواز کو نام پہ چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے اب بین القوسین آ رہا ہے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، آپ بتائیں کہ تالو کیا چیز ہے؟ آپ بتائیے تالو کیا چیز ہے؟ آپ بتائیے تالو کیا چیز ہے؟ یہ ہے تالو، یہ ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا، پنکھا، ٹھیک ہے؟ جیسے اردو میں ہم پنکھا بولتے ہیں، ایسے ہمیں اخفا کرنا ہے۔ اخفا میں عام طور پر غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے اخفا میں جو ہمیں کرنا ہے، اخفا میں نون ساکن ہے یا تنوین ہے تو وہاں واو کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیسے یہاں ہے انت منذر، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو کوئی انت منذر پڑھ رہا ہے تو سراسر غلط ہے، اس کو انت منذر، اس کو اگر منہ گول ہو گیا تو اخفا کی اصلی آواز نہیں آ سکتی ہے جی، ہاں وہ بھائی، کیونکہ اب اس کے اندر واو کی بھی آواز آ جائے گی، آؤں تا ہو جا رہا ہے، اور اس میں ہم کیا کریں گے، ہمارے جو دونوں ہونٹ ہیں اس کو پھیلا دیں گے، سمپل ادا ہو جائے گا، انت منذر، ایسے آگے کرامن کاتبین۔ ایک غلطی جو ہم لوگوں سے ہوتی ہے، یعنی عجم سے، ہندوستانی پاکستانی ایسے لوگوں سے، آپ جب عرب جو قرآن ہیں ان کو پڑھتے ہوئے سنیں گے نا، تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جو بھی حرف آ رہا ہے نا وہ اخفا کے اندر اس حرف کی بو لاتے ہیں، جیسے اگر کوئی عربی پڑھے گا اس کو نا تو وہ پڑھے گا کرامن من، اب یہ جو من کے بعد تنوین کے بعد جو کاف آ رہا ہے نا وہ کاف بھی شامل کر رہا ہے اسی میں۔ ابھی آپ موبائل پہ سنیے گا، خصوصاً جو امام حرام ہیں ان کو آپ سنیے گا، جب وہ اخفا کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو اخفا کرتے ہیں نا، اخفا کو الگ کر دیتے ہیں اور حروف اخفا کو الگ کر دیتے ہیں، اور عرب جو پڑھتے ہیں وہ حروف اخفا کو تنوین کے ساتھ شامل کرتے ہیں، وہ پڑھیں گے کرامن من، اب یہ کاف کو بھی شامل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا، اور ہم کیا کرتے ہیں کرامن من پورا الگ ہو گیا، اب پڑھیں گے ہم کاتبین۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اخفا میں اگر ہم جو حروف اخفا ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو ہم ساتھ میں لے لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر جیسے یتیمن فآوا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں یتیمن فآوا، ایسے کرتے ہیں نا، لیکن جب کوئی عرب پڑھے گا نا تو وہ کیا پڑھے گا، من کے ساتھ فا کا ہولڈ بنائے گا، وہ یتیمن فآوا، وہ ایسا کرے گا۔ آپ اگر آپ کو یقین نہیں اور آپ موبائل میں سنیے گا اس کو، خصوصاً جو ہے امام شرائن کو سنیے، وہ آپ کو ایک دم کلیئر سنائی دے گا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر ان کے یہاں فا آ رہی ہے نا تو باقاعدہ وہ فا کا منہ بناتے ہیں،
یتیما فآوا، ایسا پڑھتے ہیں وہ. تو اخفا کے اندر یہ چیزیں دو چیزیں کہ حروف اخفا جو بھی آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا ظاہر کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو گول کر کے نہیں پڑھنا ہے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کو ماؤ دخلہ سراسر غلط، ماؤ کی آواز نہیں آئے گی. من دخل، اب دیکھیے من کے بعد دال آ رہا ہے نا، تو دال کا جو مخرج ہے زبان کو وہاں رکھ دیجیے. من دخلہ ایسے. اس کے بعد کیا ہے اس میں نارن ذات ایسے. تو اس کا بھی نیچے سمپل ہے، کوئی اس کے اندر ایسی خاص بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. لیکن صحیح پڑھنے میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اخفا میں ہمیں منہ کو گول نہیں کرنا. منہ کو گول کریں گے تو اخفا غلط ہوگا. کوئی ایک صاحب اگر یہ پڑھ دے پورا صفحہ، تھوڑا تھوڑا سا ایک لائن پڑھ دیں کوئی، آپ سن لیجیے. تھوڑا سا نا وہ تھوڑا سا ہے. آپ پڑھیے آگے بڑھا. آپ پڑھیے آپ پڑھیے. كنت ترابا ٹھیک ہے. یتیما فآوا، من کر دے رہا، من وہ کاف نہیں ہے یہاں، یتیما وہ تو پھر تو ایک نون ہو جائے گا، وہ یہ نون ساکن ہو جائے گا، ختم. یتیما یتیما من فآوا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ والا نہیں آ رہا تو وہی والا کیجیے، یتیما فآوا ایسے. لیکن جو اصل چیز ہے کہ اس کے اندر ہمیں منہ کو گول نہیں کرنا ہے. یتیماؤ نہیں، ٹھیک ہے. ماؤ دخلہ نہیں، رسول یہ ایسے، ناروں نہیں، ٹھیک ہے. ایسے کتابوں نہیں. کیا پڑھیں گے اس کو؟ پڑھیے کتاب فیہ. بالکل صحیح، ایک دم صحیح. ٹھیک ہے. کوئی اور؟ آپ کھڑے ہو جائیں، پڑھیے آخر کی جو دو لائنیں ہیں وہ پڑھیے. یوم ینفخ اب آپ دیکھیے ماؤ، تھوڑی سی توجہ دیں گے تو سمجھ آئے گا یہ. ٹھیک ہے. آگے فتح قریب. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جزاک اللہ. تنوین اور نون ساکن کے دو قاعدے ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے چاروں قاعدے ایک ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اب شروع ہو گیا یہاں کیا؟ جزم اور سکون. اب تنوین اور نون ساکن کے جو دو قاعدے اور ہیں وہ آئیں گے آخری سبق کے پہلے، یعنی وہ جو جہاں رسول خط والا ہے اس کے پہلے آئیں گے. تو یا تو ہم یہ کریں کہ ابھی تنوین اور نون ساکن کا جو تیسرا قاعدہ اس کو بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد بس اسی پر آج کا ختم کر دیں، اور یا تو پھر ابھی یہ سکون پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ختم. ٹھیک ہے. تو چلیے سکون ہی پڑھ لیتے ہیں. تختی نمبر 11 دیکھیے، جزم سکون. جو جزم ہے وہی سکون ہے، جو سکون ہے وہی جزم ہے. نام کا کھیل ہے، باقی اور کچھ ہے نہیں. اس کے اندر جزم الگ چیز ہے اور سکون الگ چیز ہے. دیکھیے جس حرف پر جزم ہو اس کو مجزوم کہتے ہیں اور جس حرف پر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. جزم اگر ہم کہیں گے تو اس کو مجزوم کہیں گے اور سکون کہیں گے تو اس کو ساکن کہیں گے. بات وہی ہے، جزم کی یا ساکن کی علامت چھوٹی دال، ایسے یہی علامت ہے اس کی. اب یہ اگر مثال کے طور پر یہ قاف کے اوپر ہے، یہ چھوٹی سی قاف کے اوپر ہے، تو اب ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ قاف کے اوپر جزم ہے اور یہ بھی بول سکتے ہیں کہ قاف ساکن ہے، قاف کے اوپر سکون ہے، دونوں بول سکتے ہیں. اب جب جس حرف پر جزم ہو یا سکون ہو تو اس کو ہم مجزوم بھی بول سکتے ہیں اور ساکن بھی بول سکتے ہیں، دونوں بول سکتے ہیں. یعنی جس کا نام جزم ہے اسی کا نام ساکن ہے اور جس کا نام ساکن ہے اسی کا یعنی سکون. ٹھیک ہے. تو جس حرف پر جزم ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ساکن. اگر جزم بولیں گے تو مجزوم بولیں گے، اور اگر کہیں گے جس حرف پر ساکن ہے تو اس کو سکون ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ ساکن. کیونکہ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں جس حرف پر فتحہ ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مفتوح. ٹھیک ہے. اور اگر زبر ہے تو کیا بولیں گے؟ اس کو کچھ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ اردو سے نکل کے آیا ہے، نہیں بول سکتے اس میں ہم کچھ. تو ایسے اس کے اندر بھی ہے. اب یہ جو سبق ہے نا، یہ سبق ہے حروف قلقلہ کا. کس کا ہے؟ حروف قلقلہ. دیکھیے
اس کے اندر لکھا ہے، ہم نے حروف حلقی پڑھ لیے، حروف اخفا پڑھ لیے. اب آتا ہے نمبر حروف قلقلہ کا. حروف قلقلہ 5 ہے: قاف، قا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ مجدد. ٹھیک ہے، یہ یاد ہو جائے اچھی بات ہے. جب ان پر جزم ہو تو ان کو، جزم یعنی سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف پر قلقلہ نہ ہوگا. یہ دیکھیے 5 حرف ہیں. نمبر 1 قاف، نمبر 2 قا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ قطب جد. یہ یاد ہو جائے اچھی بات ہے. قاف کے اوپر اگر سکون ہے، تا کے اوپر اگر سکون ہے، با کے اوپر اگر سکون ہے، جیم کے اوپر اگر سکون ہے، ایسے دال کے اوپر اگر سکون ہے، جس پہلے والے حرف سے اس کو ہم ملائیں گے نا تو اس کو میں آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ اس کے اندر ایکو کی آواز آتی ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا ہلو ہلو، یہ جو آواز آ رہی ہے نا ایسے ہی، لیکن ایکو میں کیا ہوتا ہے 4 یا 5 بار آواز آتی ہے. وہ سیٹنگ کے اوپر جتنی بار سیٹ کرتے ہیں. قلقلہ میں صرف 2 بار آتا ہے. جیسے اس کے پہلے اگر ہم حمزہ مفتوحہ ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ حمزہ سے اس کے پہلے ہم حمزہ مفتوحہ ڈال دیں، کیا ہو جائے گا؟ آپ. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ، ایسے ہی آج، ایسے ہی آد. سمپل، اس میں کچھ ہے نہیں ایسا خاص کچھ سمجھانے. لیکن یہ کاف ساکن ہو یا تا ساکن ہو یا با ساکن ہو یا جیم ساکن ہو یا دال ساکن ہو، ان 5 کے علاوہ، ٹھیک ہے، 5 حرفوں کے علاوہ کوئی اور حرف اگر ساکن ہو رہا ہے تو یہ 2 آواز نہیں آئے گی. صرف یہی 5 حرف ایسے ہیں. نون اگر ساکن ہو رہا ہے تو اس کا ضابطہ ہی الگ ہے، وہ نون ساکن میں آ جائے گا، اس کے 4 قاعدے ہیں، الگ ہو جائے گا. نون کے علاوہ یہ 5 حرف قاف، تا، با، جیم، دال یہ ساکن ہوتے ہیں تو آواز کو ہم 2 بار پڑھیں گے. آق، باق، تاق، جاق، جوق، جیق، کچھ بھی آپ جوڑتے جائیں اس کے اندر ڈبل ساؤنڈ اس کے اندر آئے گا. اس کے علاوہ جو حروف بچتے ہیں، ہم نے نون کو نکال دیا، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی قاف، تا، با، جیم، دال کو نکال دیا، اور اس کے اندر ہم ایک حرف کو اور نکالتے ہیں، حمزہ کو، کیونکہ حمزہ کا ضابطہ بھی الگ ہے. حمزہ اگر ساکن ہو تو اس کو ہم الگ طریقے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان حروف کو نکالنے کے بعد جتنے بھی حروف بچتے ہیں ان کے اوپر صرف ایک آواز آئے گی بس. جیسے یہاں سب سے پہلا لفظ ہے بس، اس کو بس پڑھنا غلط کیونکہ سین پہ قلقلہ نہیں ہو سکتا. کت پڑھنا غلط، تا پہ قلقلہ نہیں ہوگا. جی، اس کو جی پڑھنا غلط، عین پہ قلقلہ نہیں ہوگا. صاد، اس کو اس میں صد آ گیا ہے، دیکھیے اس میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں یہ امتحان کیا ہے میں بتا رہا ہوں. دیکھیے اس کے اندر صاد قلقلہ ہوگا. کیوں ہوگا قلقلہ؟ کیونکہ اس کے اندر دال ہے اور دال حروف ہے قلقلہ میں سے. یہاں 2 بار آواز آئی. غل 1 بار آواز، اس کو غل پڑھنا غلط. تج صحیح ہے اور تج غلط ہے. جب ان 5 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو تو 1 بار پڑھنا غلط، اور ان 5 حرفوں کے علاوہ کوئی حرف ہے تو 2 بار پڑھنا غلط. اب یہ جب آپ پڑھا دیں یہ والا سبق پورا قاف، تا، با، جیم، دال والا، یہ امتحان کا پھر سے چلتا ہے. یہاں خاکہ ڈالا ہوا ہے، عنوان ڈالا ہوا ہے. بچے کا امتحان لیجیے، پڑھائیے نہیں اس کو. بچے سے خود پوچھے کہ اگر یہ جو لکھا ہے یہاں غل، اس کو کیسے، بس انگلی رکھیے اور پوچھیے اس کو کیسے پڑھیں گے. اگر وہ صحیح پڑھ رہا ہے بنا قلقلہ کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حروف قلقلہ کو سمجھ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک مشق آ رہی ہے اس کے اندر. اب میں یہاں 2-4 الفاظ لکھ رہا ہوں اور کوئی صاحب پڑھے گا، بلکہ پڑھیے، آپ بھی پڑھیے. یجعل، لقد، پھر سے پڑھیے. یجعل، آپ نے لام اور جیم دونوں میں قلقلہ کیا ہی نہیں. جیم پہ تو ہوگا، قاف، تا، با، جیم، دال جیم پہ ہوگا لیکن لام پہ نہیں ہوگا. یجعل، ہاں یجعل، یجعل، چلیے ابھی آواز ہو گئی آپ کی. آپ پڑھیے. ہاں صحیح ہے، بالکل. آپ پڑھیے آگے.
ہاں لاقاد اس کو لاقاد پڑھنا غلط، لاقاد پڑھنا اس کو غلط. آپ پڑھیے آگے. کتاب ہاں آگے پڑھیے. خلقنا کلکا صاف نہیں ہوا. خلقنا اور صاف کیجیے. خلقنا خلقنا. خلقنا جہاں پہ آپ پڑھیے. طعمنا ہاں ٹھیک ہے. تا ہے، تا ساکن ہے تو تا کو ہم 2 بار پڑھیں گے. یعنی 2 بار پڑھنے کا مطلب 2 بار اس کی آواز آئے گی. 2 بار پڑھنا الگ چیز ہے، 2 بار آواز آنا الگ چیز ہے. 2 بار پڑھتے ہیں ہم تشدید میں، اور 2 بار آواز آنا یہ کہاں آتی ہے؟ جب روح کا کلام ہو تو 2 بار آواز آئے گی. 2 بار پڑھیں گے ہم تشدید میں. ہاں یہ جو بات بتا رہے ہیں بھائی صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ کلکلا میں جب مبالغہ ہونے لگتا ہے نا تو وہاں زبر کی آواز آنے لگتی ہے. جیسے آقا آمانا، ابھی کلکلا نہیں ہوا بلکہ کیا ہو گیا ہے؟ تاکہ زبر چڑھ چکا ہے. آقا آمانا اتنا کلکلا نہیں کرنا کہ وہ زبر ہو جائے، اور اتنا کم بھی نہیں کرنا کہ کلکلا ظاہر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے. آقا آمانا، آقا آمانا، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. آگے ناقعن، ناقعن، ٹھیک ہے. اس کے بعد بروج، ٹھیک ہے. اچھا اس کا کوئی نیچے کرے ذرا بروج کا، کوئی کرے گا نیچے؟ ہاں جیم ساکن. یہ طریقہ بہت رائج ہے یہ والا. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بالکل بتا دوں گا. جب 2 ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائے نا، جیسے یہاں جمع ہے اس میں واو بھی ساکن جیم بھی ساکن، ٹھیک ہے. تو اس کے نیچے کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ جو آپ نے کیا ابھی، با پیش بو، را واو پیش بو، بورو جیم ساکن، بوروج. صحیح ہے ایک دم صحیح. دوسرا طریقہ اس کا با پیش بو، را واو جیم پیش روج، بوروج. یہ پورا تینوں کو ایک ساتھ لے لیں گے. جیسے ہم کیسے کرتے ہیں کہ جب ہم اس میں آگے جائیں گے نا تو بہت سارے الفاظ آتے ہیں، 3 ہم کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں. بالکل اس میں بھی وہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. کوئی دونوں طریقے بالکل صحیح ہیں، چاہے آپ جیم کو ساکن بول دیں یا پھر جیم کو ایک ساتھ ملا لیں. دونوں جو بھی آپ کو مناسب لگے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس میں یہ مثال شاید اس میں صرف اسی سبق میں ہے، بروج اور محیط، آگے نہیں ہے کہیں. جہاں بھی نیچے کرنا ہے، اگر طالب علم یہ والا یاد کر لے رہا ہے آسانی سے جیم ساکن والا، حالانکہ یہ آسان ہے، بہت آسان ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر آخر میں جیم ساکن آ جاتی ہے، فوراً پڑھ دیتے ہیں. لیکن جو دوسرا والا ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ را واو جیم پورا شروع سے، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس کے بعد کیا ہے، یہ لفظ کوئی پڑھیں، آپ پڑھیے لاسٹ والا سب سے، اس کے بعد بس ختم. ہاں ہاں پڑھیے اور زور سے. یہاں دیکھیے جو ہاں ہے نا یہ اردو کا کلام ایسا نہیں، تو دھیان رکھیے کہ اس کو کلام نہیں ہونا چاہیے. ہر کی آواز نرمی کی آواز سے اہدینا، اہدینا، ٹھیک ہے بالکل ایسے. عام طور پر جب غین ساکن ہوتی ہے نا تو لوگ احتیاط نہیں کرتے. جیسے سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم یہ ہونا چاہیے، لیکن فلو میں پڑھتے ہوئے غیر المغضوب غین پہ کلمہ ہو جاتا ہے. حالانکہ غین حروف میں کلمہ میں سے نہیں ہے. قاف قاف با جیم دال یہی 5 حروف ہیں ان کا کلمہ، لیکن کبھی ہم دھیان نہیں دیتے تو وہ سمجھ میں ایسے ہی صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ ہمیں لہجہ بنانا ہوتا ہے، طرز بنانا ہوتا ہے. طرز بنانے کے چکر میں جہاں کلکلا نہیں کرنا وہاں بھی کرتے ہیں. تو یہ کلکلا جب آپ کو معلوم ہوگا تبھی یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. عام کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سورۃ فاتحہ کے پہلے لفظ پر کلکلا ہو جاتا ہے، الحمدللہ لام پہ کلکلا ہو گیا. لام پہ کلکلا ہرگز نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، اگر اس سے بچ جاتے ہیں پہلے والے سے ال سے تو دوسرے پر ہو جاتا ہے رب العالمین، دونوں پہ کلکلا نہیں ہوگا. تو یہ دھیان رکھیے حروف کلکلا 5 ہے، قاف قاف با جیم دال. اور کلکلا کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس حرف پر جزم یعنی سکون ہو اس کے اوپر جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی آواز 2 بار آتی ہے. 2 بار نہیں پڑھتے اس حرف کو، اس کی آواز 2 بار آتی ہے بس. اور جس حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں اس کے اوپر تشدید کا ہونا ضروری ہے، جو آگے کے سبق میں آ رہا
جیسے آپ با یہ تشدید میں حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں اور قلقلہ میں حرف کو ایک ہی بار پڑھتے ہیں لیکن آواز 2 بار آتی ہے. ٹھیک ہے بس یہیں پر آج ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم